بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ رمضان کی راتوں میں قیام کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان المبارک ویسے تو ایک ایک لمحہ برکتوں کا، رحمتوں کا اور انوارات کے نزول کا مہینہ ہے. ہر عمل اس میں کئی گنا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن دو چیزیں بالخصوص اس میں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں. ایک روزہ اور دوسرے رات کا قیام، یعنی تراویح میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور اس کا کلام سننا. روزے کا اجر کیا ہے؟ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. حدیث قدسی ہے کہ روزہ ایسی چیز ہے کہ جس کا اجر میں دوں گا، یعنی خصوصی طور سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. روزے دار کے لیے بہت زیادہ بلند مقام ہے اللہ کے ہاں. اس کے منہ کی جو معدے کی بو آتی ہے بھوکا رہنے کی وجہ سے، وہ اللہ کے ہاں مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور صبح سے لے کر شام تک، جب سے روزہ اس کا شروع ہوتا ہے، رات تک اس کے لیے فرشتوں جیسی بے گناہ اور معصوم مخلوق اس کے لیے اللہ کے ہاں دعاؤں میں لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ افطار کے وقت تک اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے. جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے. وہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہے، اور وہاں جب جائیں گے تو ایسا مشروب ان کو دیا جائے گا کہ جس کو پینے کے بعد ان کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو روزے کے بے شمار فضائل ہیں. روزے دار کا پورا جسم، یعنی اس کا ایک ایک جوڑ، یہ اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتا رہتا ہے. روزہ دار سو رہا ہے، اپنے کسی کام کاج میں مشغول ہے، تو اس کے جسم سارا کا سارا، چاہے اس کو پتہ ہے یا نہیں، اللہ کے حضور تسبیح کر رہا ہے. تو یہ، اور جو رات کا قیام ہے، تراویح ہے، یہ بھی رمضان کا خاص تحفہ ہے. بالخصوص 20 تراویح اگر انسان پڑھ لے اور اس میں اللہ کا قرآن سنے، تو ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جن کی آنکھیں کھلی ہیں انہیں نظر آتا ہے کہ اللہ کی کس قدر رحمتیں انسان کو ڈھانپ لیتی ہیں. تو اس لیے غنیمت ہے، ایک مہینہ ہے کہ اس مہینے کو آدمی ہمت کر کے، کوشش کر کے، اور نفس کے تقاضوں کو دبا کر کے، سستی کو ختم کر کے، آدمی روزہ تو رکھتا ہی ہے، اور ساتھ میں رات کی تراویح اور اس میں اللہ پاک کا کلام سننے کی پکی نیت کرے اور اس پر کاربند بھی ہو. تراویح جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، یعنی بلا عذر تراویح کو چھوڑنا گناہ کا کام ہے. اور اسی طریقے سے مستورات گھروں میں، ان کے لیے بھی تراویح سنت مؤکدہ ہے. وہ بھی اپنی تراویح پڑھیں گی، چاہے مختصر صورتوں سے پڑھیں، لیکن 20 تراویح سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. سفر کی حالت میں اگر عذر ہو، جلدی ہو،
تو چھوڑ سکتا ہے، بریز اس کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن عام حالات میں محض سستی کی وجہ سے اس کو چھوڑنا یہ گناہ کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔